ہاں، تو جن آیات کریمہ میں ایمان کی زیادتی بیان کی گئی ہے، در حقیقت ان میں ایمان کی زیادتی مراد نہیں ہے بلکہ مومن بھی کی زیادتی مراد ہے۔ پڑھا اپنے شرح عقائد میں کہ جتنے احکام نازل ہوتے تھے ان تمام احکام پر ایمان لایا جاتا تھا۔ ابھی تک جو حکم نازل نہیں ہوا ہے تو اس حکم پر ایمان بھی نہیں ہے۔ اب آج اگر وہ حکم نازل ہوا تو اس حکم پر ایمان لانا بھی لازم ہو گیا، کل کو دوسرا حکم نازل ہوا تو اس پر ایمان لانا لازم ہوا۔ تو در حقیقت یہ ایمان میں زیادتی نہیں ہے بلکہ مومن بھی جس پر ایمان لایا جاتا ہے اس کی زیادتی مراد ہے۔ اچھا، آپ ذرا یہ بھی تو غور کریں کہ ایمان در حقیقت اس تصدیق قلبی کا نام ہے جس میں جانب مخالف کا کوئی شائبہ باقی نہ ہو۔ اگر جانب مخالف کا شائبہ موجود ہے تو پھر یہ وہ تصدیق ایمان نہیں ہے، اور جانب مخالف کا شائبہ منتفی ہو گیا تو یہ ایمان ہے۔ اور جب جانب مخالف کا شائبہ نہ رہا تو تصدیق اعلیٰ درجے تک پہنچ گئی، اب اس پر اضافہ ممکن نہیں ہے، اور جب تک جانب مخالف کا احتمال ہے اس وقت تک وہ تصدیق ایمان نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اس پر ہمارے علماء نے چند دلیلیں پیش کی ہیں۔ قرآن کریم نے محل ایمان قلب کو بتایا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس سے معلوم ہوا کہ محل ایمان جو ہے وہ محل ایمان قلب ہے۔ اچھا، ایک بات آپ ذرا یہ بھی دیکھیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو قرآن نے ان سے ایمان کی نفی کی خبر دی، حالانکہ وہ تو زبان سے آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہنے والے تھے، تو ان سے ایمان کی نفی اسی بنیاد پر تو ہوئی کہ چونکہ ان کے دل میں تصدیق نہیں تھی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب چونکہ یہ ہے کہ ایمان تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان کا نام ہے، اور ایمان قابل زیادت و نقصان ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر قرآن کریم کی 8 آیت کریمہ کے حصے نقل فرمائے ہیں، جن 8 آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان قابل زیادت ہے۔ ان 8 آیتوں کا اجمالی جواب آپ ذہن نشین کر لیں کہ ان آیات میں ایمان کی زیادتی مراد نہیں ہے بلکہ مومن بھی کی زیادتی مراد ہے، اور یا ایمان کی زیادتی سے مراد ہے ایمان کے ثمرات، ایمان کے نتائج، کہ جب آیت کریمہ پر ایمان ہوگا تو لا محالہ اس ایمان، ان آیت کریمہ پر ایمان لانے کا اجر
اور ثواب ان کو ملے گا، تو ایمان نہیں بڑھا، بلکہ ایمان پر مرتب ہونے والا جو ثواب ہے یہ بڑھا۔ کہ پہلے مثلاً 100 آیتوں پر ایمان تھا تو 100 آیتوں پر ایمان کا ثواب مل رہا تھا، اب 2 آیتیں کریمہ اور نازل ہو گئیں تو اب ان کے ساتھ 2 مزید آیتوں کا بھی ثواب ملے گا۔ تیسرا آپ نے جواب پڑھا شرح عقائد میں، وہ یہ پڑھا ہے کہ اس سے مراد ہے اثبات علی الایمان، ایمان پر جماؤ، ایمان پر استمرار، ایمان پر دوام۔ کہ جب آیت کریمہ نازل ہوتی ہیں تو ان آیت کریمہ کے نزول کی وجہ سے ان کا ایمان مزید مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر مراد ہے ایمان پر ثبات اور ایمان پر استمرار۔ بہرحال آپ چند ضروری باتوں کو ذہن نشین رکھیے۔ اب میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 8 آیت کریمہ ذکر کی ہیں، میں ان 8 آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ آپ سے عرض کروں۔ پہلے آپ باب دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب اس بارے میں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ حدیث کی تشریح بھی آتی ہے، وہ ہوا قول و فعل و یزید و ینقص، اور ایمان قول یعنی اقرار باللسان، فعل عمل بالارکان کا مجموعہ ہے، وہ یزید و ینقص، اور ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ بلکہ کرامیہ کے نزدیک تو اقرار ایمان صرف معرفت اللہ کا نام ہے، اقرار باللسان کا نام ہے۔ اقرار باللسان ہو گیا تو ایمان پا لیا گیا۔ ہمارے یہاں پر اقرار باللسان یہ اسلام ایمان کے احکام کے دنیا میں جاری کرنے کی شرط ہے۔ جمہور محدثین کرام علیہم الرحمۃ والرضوان اور امام شافعی، امام اوزاعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان سب کا مذہب یہ ہے کہ ایمان تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کے مجموعے کا نام ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ اگر تصدیق نہ ہو، صرف اقرار باللسان ہو تو وہ منافق ہے، اور اگر اقرار باللسان ہو اور تصدیق بالقلب، اقرار باللسان نہ ہو اور تصدیق بالقلب ہو تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے، اور اگر عمل بالارکان نہ ہو تو یہ فاسق ہے۔ بہرحال ایمان کے تعلق سے یہ مختلف اقوال ہیں، اور امام بخاری کے نزدیک ایمان قابل زیادت و نقصان ہے، تو انہوں نے 8 آیت کریمہ کو نقل فرمایا ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یہ آیت سورہ فتح کی ہے۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان بھی ان کے ایمان کے ساتھ اور بڑھ جائے۔ تو ہر آیت کریمہ میں جواب مشترک میں نے آپ کو بتا دیا کہ نفس ایمان کی زیادتی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد ہے مومن بھی کی زیادتی۔ سورہ کہف میں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے اصحاب کہف کی ہدایت کو اور مستحکم کر دیا۔ یہاں پر مراد ہے ایمان پر استحکام اور ایمان کا استمرار و دوام۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا
کہ اللہ رب العزت ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو بڑھانے سے مراد وہی ذہن نشین رکھیے گا کہ یا تو مومن بھی کی زیادتی مراد، یا ثواب کا اضافہ مراد ہے، اور یا اس پر ثبات و دوام اور استمرار مراد ہے۔ اگلی آیت کریمہ ہے والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم۔ یہ سورہ محمد کی آیت کریمہ ہے، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا اور ان کو ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، یہ سورہ مدثر کی آیت کریمہ ہے کہ ہم نے جہنم پر علیہ 19 فرشتے مقرر کیے۔ جہنم پر فرشتے متعین کیوں کیے؟ اس لیے کہ جہنم میں انسان ہوں گے، تو اگر جہنم کا داروغہ اگر انسان ہوتا تو کبھی جنسیت رحم پر ابھارتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں رحم پیدا ہو جاتا۔ اس لیے اللہ رب العزت جل جلالہ نے داروغہ جہنم کو انسان کے بجائے فرشتہ بنایا ہے۔ اگلی آیت کریمہ ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ، اگلی آیت کریمہ ہے أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب کوئی آیت کریمہ سورت نازل ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کون تم میں سے اس آیت نے کس کے ایمان کو بڑھا دیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان والے ہیں ان آیات نے ان کے ایمان کو بڑھایا ہے۔ ذرا آپ غور تو کیجئے، ان آیات نے کس کے ایمان کو بڑھایا؟ تو قرآن فرماتا ہے ایمان والوں کے ایمان کو آیات نے بڑھایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آیات کے نزول سے ایمان بڑھا۔ جواب میں نے پہلے بتا دیا کہ آیات سے ایمان بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ان آیات پر جو ان کے نزول سے پہلے ان آیات پر نصب نہیں تھا، ان آیات کے نزول کے بعد ان آیات پر بھی ایمان لائے۔ در حقیقت یہ ایمان میں زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ یہ زیادتی مؤمن بھی میں ہوئی۔ اگلی آیت کریمہ ہے فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا۔ ابو نعیم اشجعی نے کہا تھا، یہ پورا واقعہ ہے، جب غزوہ احد سے واپس ہوئے مشرکین تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ آئندہ سال مقام بدر میں پھر ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ اب جب آئندہ سال آیا اہل مکہ کی ہمت ٹوٹ گئی، لیکن چونکہ یہ خود چیلنج کر کے آئے تھے تو انہوں نے ابو نعیم اشجعی کو بھیجا اور یہ کہا کہ تمہیں انعام میں اونٹ دیے جائیں گے، تم مدینہ منورہ جا کر یہ تشریح کر دو کہ اہل مکہ نے جنگ کی بہت زبردست تیاری کر رکھی ہے، تاکہ اہل مدینہ خود پیشکش کر دیں اور اس جو بدر میں مقابلے کا اعلان ہو گیا تھا اس سے پیچھے خود مسلمان ہٹ جائیں اور ہماری بات باقی رہ جائے۔ اب ابو نعیم اشجعی یہ پہنچے مدینہ طیبہ اور کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ بے شک لوگوں نے بہت ساروں کو جمع کر لیا ہے، فاخشوہم، تو ان سے ڈرو۔ فزادہم ایمانا، تو ان کے ابو نعیم اشجعی کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ لوگوں تمہارے مقابلے کے لیے تیاری بڑی زبردست ہے، یہ سن کر بجائے مسلمانوں کی ہمت ہارنے کے اللہ نے ان کے ایمان کو اور مضبوط کر دیا۔
وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں